حضرات محترم میں آیت کریمہ پڑھیم اللہ تعالیٰ نے کلام مجید دے اندر ارشاد فرمائے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حضرات محترم جڑے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی محفل سجین دن انہاں کو اے تا پتہ ہوئے نا ای محفل دا حکم ہی کتھائیں دیتا گئے، ای محفل دا کہیں ارشاد بھی فرمائے یا سائیں میں خرچے کی تھی پہ ہیں تا جناب جڑے لوگ خرچے کریں دن انہاں لوگاں کو پتہ چلے کہ ای میلاد شریف دی محفل دا حکم قرآن پاکج کتھا آئے۔ حضرات محترم 11واں سپارہ آئے سورت یونس سے آیت نمبر 58 آئے اللہ کلام پاک دے اندر ارشاد فرمائے دے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب تساں ارشاد فرما دے ہو جیڑے ویلے انہاں لوگاں دے ہوتے توڑے امتیاں دے ہوتے اللہ دا فضل تھی ونے وَبِرَحْمَتِهِ ان دی رحمت تھی ونے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا ولینا لوگاں کو چاہیدہ ہے کہ خوشیاں مناویں۔ عرض کیتی اے میرے مالک و مولا اے تیرے فضل تے تیری رحمت تو بعد خوشیاں جو مناویں انہاں کو فائدہ کیا مل سی۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے جڑا کچھ پیسے وغیرہ جمع کیتی رکھ دیں نا انہاں سارے نالو بہتر ہے کہ اللہ دے فضل تو بعد خوشی جا مناویں۔ علماء نے ایک اندہ بیا معنی بھی کیتے کہ جڑا کچھ دنیا چ نیکیاں قیامت واسطے جمع کریں دن اور جمع کیتی ہوئیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے اللہ دا فضل تے رحمت ملن تو بعد خوشی چا مناویں انہاں دی خوشی ایک پاسے۔ حضرات محترم میں ساری خوشی منائی گئی ہے اور میں کو امید ہے کہ جڑی آیت کریمہ پڑھی ہیں تو کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی اہمیت دا پتہ چل گیا ہو سی۔ ماشاءاللہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے تمام لوگ میں اپنی حاضری دا آغاز کریں دا پیاں بس ہی میں چند ایک گالی میں سبق سناونے علماء کرام کو چند گالی کر کے ہوں تو بعد علماء دا توارے سامنے خطاب ہو سی اچھی آواز نال سبحان اللہ ارشاد فرماؤ۔ غور فرماؤ تاجدار ختم نبوت دے غلاموں ملت اسلامیہ دے عظیم نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں امام الانبیاء دے غلاموں اللہ تعالیٰ دے کلام مجید تو سا کو پتہ چلے آئے تو میلاد مناون دا حکم خود رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ ذری دیکھوں صحابہ کرام نے میلاد دیاں محفلاں کی میں سجائیاں ہیں۔ میں ایک کلوی تھیں علاقے پروگرام تے آیا ہمیں چند گالی کیتی آمی آج فرمائش کیتی گئی ہے تے میں توارے گوش گزار کر دینا کیونکہ اے محفل وی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے ہے تے تو کوئی روایت بار بار سن کے یاد کرنی چاہی دیئے تاکہ اگلے سال تک تو کو یاد ہوئے تو کو پتہ ہوئے میلاد دی محفل صرف اسا نہیں سجائی میلاد دی محفل کریم آقا دے صحابہ نے بھی سجائی ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آؤ ذرا 1400 سال پہلے دی تاریخ کو ریکھوں صحابہ نے کیویں سرکار دا میلاد منایا ہے جڑے ویلے اساں کتاباں دا مطالعہ کریں دے ہوئے جناب اعلیٰ صحابہ کرام دا کردار میلاد دے بارے پڑھ دے ہیں تے ساکو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت مل دیئے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آپ ارشاد فرمیں دے ایک نیوہار امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت رات دے ٹائم ایک سنسان رستے تو گزر دے پے حضرت ابو دردہ فرمین دن میں بھی سرکار دے قریب تھی گیا ہے جنے ویلے میں سرکار دے پیچھو ٹرنا شروع کیتے بھی ہے ایمیں جناب اعلیٰ تسلی نال میری گفتگو سنائے ہے میں دعا دو دیاں گال ہی کرن دا دی کہنی میرے استادہ نے میں کچھ سکون نال ذکر کرنا سکھایا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں میں آج اپنے استاداں دے علاقے دے وچ سبق سناون واسطے حاضر تھیاں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمین دے سرکار دو عالم ایویں تشریف سنسان رستے تے گدی ویندے ہیں تے میں بھی پچھو سرکار دے ٹر پیاں ہے تے جڑے ویلے میں پچھو پہنچے ہاں غیب دان نبی نے میں کو ڈٹھا کہنا آئی ہے سرکار نے بغیر ڈٹھیاں میرے قدمہ دی آہٹ تو گھسکار تو پہچان کے فرمایا ہے ابو دردائیں
تے حضرت ابو دردہ فرمیندن میں عرض کیتی جی سونے میں ابو دردہ. حضور نے فرمایا رات دیں ٹائم تو اتھا کیا کریں دا پیا ہے. سنو میرے آقا دے غلامو گرمی دی شدت دے اندر حضور دیش کے جاونا لے ہو. حضرت ابو دردہ کو سرکار نے فرمایا رات کو تو ہی ٹائم کیا کرن واسطے آیا ہے. عرض کیتی سونے اے سنسان رستے تے دوساں کلے ویندے پیا ہوئے ہے. اسلام دے دشمن تے توارے دشمن بہوں سارے ہے. میں سوچیں سرکار کلے نہ ونجن جڑے ویندے پین چلو میں بھی نال پیا ونجا. حضرت ابو دردہ فرمیندن میں نال ٹر پیا آئی میں ٹر دیاں سرکار حضرت عامر انصاری دے دروازے تے آئے. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرمیندن جڑے ویلے حضور نہ صحابی دے دروازے تے آئے. سنو صحابہ نے کی میں میلاد منایا ہے. حضرت عامر انصاری دے گھر حضور تشریف گھن گئے. حضرت عامر انصاری ایک لکڑی دے پھٹے تے کھڑے تھے کھڑے آج دی زبان چاکھاں تا سٹیج تے صحابی رسول تشریف فرمائے اور اپنے خاندان کو جمع کیتا ہویا ہے. تے جناب اعلیٰ خاندان کو جمع کر کے سرکار دی آمد دے سرکار دے جناب اعلیٰ دنیا تے تشریف آوری دی جڑا اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل تھی آئے. جی میں آیت کریمہ پڑھی ہے می ہے وہ اللہ دے فضل تے رحمت دے ہوتے ہیں. اللہ دی تعریف پہ کریں دین عرض پہ کریں دین اے میرے مالک و مولا تیرا بڑا کرم ہے. ایسا کو بغیر منگے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے. امام الانبیاء دے غلامو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں دین سرکار پہنچ گئے. ہن صحابی رسول میں ادب دے اندر کھڑے اکھی جناب صحابی رسول نے بند کیتیاں ہوئی آئیں. سرکار دا ذکری میں بڑے ادب نال پہ کریں دین. ہن جڑے ویلے جناب اعلیٰ انہاں دیاں اکھیاں کھلیاں ہیں. اکھی مبارک جو کھولے نے کیا دے دین جن دی تعریف کریں دے کھڑے انو کملی والے خود موجود ہیں. شاعر دا کلم اٹھے آئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. ہاتھ چاہ کے پڑھو ہاتھ چاہ کے. قرآن دے اندر سورت یاسین 23 سپارہ ہے. اللہ فرمائے دے کل قیامت لڑی موہ تے مہرہ لاڑے سا تے ہاتھوں ویلے بلندے کھڑے ہو سن وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. ہاتھ چاہ کے میں نے نال پڑھو آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے. امام الانبیاء دے غلاموں صحابی رسول نے جڑے میں اکھی کھولیاں ہیں. حضور کو ڈٹھائے ادب نال سٹیٹ تو تلے لے آئے. عرض کی تھی سونے تو سا میرے غریب خانے تے کیوں حاضر ہوئے ہیں کہ میں تشریف گھننا ہوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ پہلے تو ڈساویا ما فالتا ایک کیا پیا کریں دا ہمیں. عرض کی تھی سونے میں اپنے خاندان کو جمع کر کے اللہ دی بارگاہ شکریہ ادا پیا کریں دام اللہ دی تعریف پیا کریں دام کہ اے میرے مالک تیرا بڑا احسان ہے تیسا کو بغیر منگے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے. سونے صرف میں آج ہی نہیں بلکہ ہر سال جڑے ویلے رات آن دیئے ہر سال ہی رات کو ہے تواری تشریف آوری دا ہے اللہ دی بارگاہ شکریہ ادا کریں دا رانا ہے. حضور نے فرمایا عامر انصاری والمیت کو ترائے خوش خبریاں دے واجا. امام الانبیاء دے غلاموں حضور نے فرمایا پہلی گالتے ہیں کہ اللہ دی رحمت تیرے ہوتے نازل تھی دی پئیے ہے. دوجی گالے ہے کہ فرشتے تیرے واسطے بخشش دیاں دعاواں پہ منگ دینی. تریجی گالے ہے کہ اللہ نے میلاد شریف دی محفل دا صدقہ تیرے تمام گناہاں کو معاف فرما چھوڑے آئے ہے. اور سرکار نے جڑا اگو جملہ ارشاد فرمایا ہے او کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے دل دیاں تختیاں تے لکھو ہے کہ اصغر سیدی سا کو ڈسا گیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اے عامر انصاری جی میں تے اپنے خاندان علیہ کو میرا ذکر سنایا ہے قیامت تک جیڑا بندہ سنیں داوے سی اللہ اون کو بھی انعام عطا فرمے سی جی میں تے کو اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے.
امام الانبیاء دے غلاموں ہی واسطے ہے میں طالب علم دا تو کوئی مشورہ ہے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا صلی اللہ کے گیت گاؤ کملی والا آ گیا امام الانبیاء دے غلاموں میں توجہ کریں دے آئے میں اپنی گفتگو کو انجام دی جانب گھننا آیا حضرات محترم سرکار دے میلاد شریف دی محفل جو حاضر ہیں ذری چند لفظ حضور دی تشریف آوری دے میں پڑھ لے وہاں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمین دیا خرج منی نور میں نے وچو نور ظاہر تھی آئے میں بیٹھی تا مکہ دے وچامی لیکن میں کو شام دے محلات نظران دے پیہن بسرہ دے اٹھا دیاں گردنا نظران دیاں پیان جڑے نبی دی تشریف آوری دے نال انہاں دی والدہ مکہ دے وچ بے کے شام دے محلات بسرہ دے اٹھا دیاں گردنا دیکھ سک دیاں او کریم آقا غیب دان نبی عاشقاں دی بنگالہ موڑ دے قریب سجائی ہوئی محفل کو بھی ملاحظہ فرما سک دینا اور اگر سرکار کرم فرماوین تا میلاد شریف تشریف بھی گھن کے آ سک دینا بس ساڑے دل التجا ہونی چاہیے بھائی محمد علی صاحب کے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بلکہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ فرمین دیا ہے کہ ایک جڑے ویلے ایک سرکار دی آمد تھیون پئیے ہے میں گھر دے اندر کلیاں مین ہے تے جناب سید حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دے متولی انہا پتھا تشریف فرمان میرے دل اچھ خیال آیا ہے آمنہ تشریف آوری سرکار دا وقت آگی آئے ہے کیوں نہ کوئی دائی ہوئے آ سمجھدار مائی ہوئے آ ہے سید آمنہ فرمین دیا میرے دل نے چھالی خیال آئی ہے غیبی چو آواز آئی ہے اے نبی دی اماں گھبرانا جی میں تیرا لال شانہ والا ہے اسائی میں تے کو دائیاں بھی شان والیاں تا فرماونیاں ہیں آپ فرمیں دیاں میں ارد گرد رٹھے میں دروازہ ہی کہنا کھلے آئی ہے وڈیاں وڈیاں ہے وڈے وڈے قداں لیاں تے سونیاں سونیاں شکلاں لیاں نورانی چہرے آلیاں ہے چار مائیاں تشریف گھن آئیاں ہیں دوئی دو کھڑ گئیاں ہیں تے دوئی دو کھڑ گئیاں ہیں تے دوہاں نے جناب آلہ ہے میں دوہاں کلو تارو پچھے میں ہے میں آکھے مائیاں تو سا کون ہے ہر ایک مائی نے اپنا اپنا تعارف کرایا ہے کہیں آکھے میں حضرت ابراہیم نبی دی گھر والی حاجر آئی کہیں آکھیا میرا نام آسیہ ہے کہیں آکھیا میرا نام مریم ہے انہیں ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کرایا ہے تے کہیں آکھیا میں پوری انسانیت دی اماں حوا تشریف گھن کے آئیاں حضرت سیدہ آمنہ فرمین دیا ہے توجہ کریں دیا آئے میں گفتگو کو بالکل ختم پیا کریں نا تے جلدی جلدی میں اپنے الفاظ اختتام دی جانب گھن آیا ہے میرے آقا دے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ فرمین دیا انہاں مائیاں نے جڑے ویلے تعارف کرایا ہے میں عرض کی تھی تو ساں تبڑیاں شانہ لیاں مائیاں میں توڑی تعریف تا کئی سالہ تو سن دی رہیاں اگے میرے گھر کریں نہیں میں تشریف گھن آئیاں خیر تا ہے کہ تو ساں جتھا کیوں تشریف گھن آئیاں ہے تے انہاں نے فرمایا آیا میں نا اگے تیرے گھر نہیں سے آ سگیاں آج تیرے گھر آن دا بالکل خاص مقصد ہے تے سیدہ آمنہ نے فرمایا خیر ہے کیوں آئیاں ہے انہاں مائیاں نے جڑا جواب دیتا انہاں سرے کی ترجمہ ہے مائیاں کیا آیا میں نا آج اسا ساریاں رل کے ہی واسطے آئیاں ہیں کیونکہ جن دی خاطر کل کائنات بنی
اچھا کے جیندی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد ہے جیندی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد ہے جیندے صدقے دی تے رات بنی آج اس دی آمد ہے جیندی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد ہے۔ حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ آخر دے اندر فرمائش کیتی ہے نے ایک نصیحت دا شعر ہے گوٹا بجراتی رحمت اللہ تے وہ میں شعر میں اپنی تقریر دے آخر اچ پڑھ دا ہونا کیونکہ اے جڑا شعر ہے نا صحیح اے ساری گال دا نا ایویں سمجھو نچوڑ ہے بالکل اگر ہی دے ہوتے عمل کر گئے نہ ساری زندگی سمجھ ویسی اللہ دے ولی پہ فرمیندے اے دنیا دی جڑی زینت ہے نا دنیا دی شوخیاں ان دے وچ نہ آویں دنیا نال یاری نہ لاویں یاری لاویں تا کملی والے آقا نال لاویں کیونکہ دنیا نال یاری لاون وچ بے وفائی تھی ویندی ہے کریم آقا نال یاری لے سے نہ بے وفائی دا خوف ہے نہ کچھ دنیا وچ آباد ہو سے آخرت وچ او تیری سفارش فرما کے جنت داخل فرما دے سے امام الانبیاء دے غلام و بوٹا گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمیندے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی ہاں آج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاڑیاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے خوشی ہر قدم ماسی ظفر نیڑے غم ماسی ذکر نبی دا کیتا کر مرن دے بعد کم ماسی اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم اگر کوئی سبق سناوے غلطی کوتاہی تھی ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے کرم دے صدقے غلطیاں کو معاف فرماوے اللہ تعالیٰ ہی محفل کو بھائی صاحب دی کو قبول و منظور فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین